السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مائک نہیں ہے یہاں پر۔ This one I think. Yeah. آن ہے، ادھر سے آن کرنا پڑے گا۔ شیخ سے رابطہ ہو؟ ٹھیک۔ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بحرین کی ہسٹری کے بارے میں ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کے بارے میں جانیں کہ جس ملک میں اتنے عرصے سے ہم رہ رہے ہیں اس ملک میں کیا کیا ہے، اور اس ملک کی تہذیب کیا ہے، اور وہاں کا رہن سہن جو ہے کیسا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ جاننی چاہیے ہمیں کہ تاریخ کے کن ادوار سے یہ ملک گزرا ہے۔ کوئی بھی کنٹری ہے اس کی اپنی ایک ہسٹری رہتی ہے کہ کون کون سی تہذیبیں جو ہیں ان سے یہ ملک جو ہے گزرا ہے۔ تو اسی طرح بحرین جو ہے اس کی بھی اپنی ایک ہسٹری ہے، اور بہت پرانی ہسٹری ہے بحرین کی، قدیم ترین ہسٹری اس کی مانی جاتی ہے بحرین کے بارے میں۔ تو یہ جو پروگرام ہے یہ منسٹری آف اسلامک افیئرز کی طرف سے ہے، وزارت العدل والشؤون الاسلامیہ ان کی طرف سے ہے یہ پروگرام، اور ہونا بھی چاہیے تاکہ ہمارے جو لوگ باہر کے ملکوں سے ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں بھی اس ملک کی تہذیب اور اس کی تاریخ اور ان کے تمدن کے بارے میں پتہ چل سکے کہ کیا ہے، اور کس طرح یہاں رہنا چاہیے، کون سے قانون ہیں جنہیں فالو کرنا چاہیے، کون سی ایسی وائلیشنز ہیں جن سے ہمیں دور رہنا چاہیے، تاکہ یہ ملک جو ہے اس کا امن عامہ جو ہے وہ بھی قائم رہے اور ہم بھی محفوظ رہیں۔ اور کوئی بھی کنٹری ہے تو اس کی ترقی کا جو راز ہے وہ صرف اور صرف اس ملک کے امن عامہ کی صورتحال پر ہے۔ جس کنٹری میں جتنا زیادہ امن ہوگا وہ کنٹری جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ سویلائزڈ اور ترقی یافتہ ہوگا۔ یہی چیز ہے کہ آپ دیکھ لیں
کہ عرب ممالک جتنے بھی ہیں یہ کوئی 1971 میں آزاد ہوا، کوئی 1974 میں آزاد ہوا، یعنی یہ سب آفٹر 70 کے ایرا میں یہ لوگ جو ہے انہوں نے آزادیاں حاصل کی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ چند عرصہ گزرا اور یہ ترقی کی بام عروج پر پہنچ گئے ہیں۔ تو اس کے بیہائنڈ جو ہے بہت ساری ریزنز ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اهلا شيخ، طيب، حياك شيخ، تفضل۔ شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہ ملک جو ہے جتنے بھی عرب ممالک ہیں انہوں نے جو ترقی کی ہے یہ صرف امن کی بنیاد پر کی ہے انہوں نے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کی بنسبت جو ہمارے ممالک ہیں جنہیں آج 100 سال ہو گئے ہیں آزادیاں حاصل کیے ہوئے، امن عامہ کی صورتحال نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ان سے کوسوں دور پیچھے چلے گئے ہیں، اور ہماری ترقی کی جو صورتحال ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ وہ ملک جو دوسرے ممالک کو قرضے دیتا تھا، امن عامہ خراب ہونے کی وجہ سے آج کہاں پہنچ گیا ہے۔ تو عرب ممالک جو ہیں ان میں جو طرز حکمرانی ہے اس کو اگر لے لیا جائے تو سب سے بیسٹ انداز میں انہوں نے حکمرانی کی ہے، اور انہوں نے اپنی رعایا کو خوش رکھا ہوا ہے اور فیسلٹیز دی ہوئی ہیں ان کو، اور عوام جو ہے وہ خوش ہے ان کے اوپر۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہر ملک جو ہے اس کی اپنی ایک تہذیب ہے، اور بحرین جو ہے یہ بہت پرانی ہسٹری رکھتا ہے، اپنی تہذیب کے حوالے سے بہت پرانی تہذیب ہے اس کی۔ تو یہ جو پروگرام ہے یہ ٹوٹل تقریباً 4 پروگرامز ہم نے ترتیب دیے ہیں اس سال کے جو ہم نے کرنے ہیں۔ تو اس کا پہلا جو جزء الاول ہے وہ آج ہے، اور دوسرا پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا 4 جولائی کو، وہ بھی تھرسڈے ہے، اور یہ پروگرام جو ہے یہ اردو اور ملیالم دونوں میں ہے۔ ملیالم کا جو ہے وہ جمعہ کو رہے گا کل، اور اردو والا جو ہے وہ ہندی کے لیے آج ہو رہا ہے۔ اور تیسرا جو پروگرام ہے وہ ہم نے رکھا ہے کہ ہم جو بھی ساتھی انٹرسٹڈ ہوئے ہم ان کو بحرین میوزیم میں لے کے جائیں گے وزٹ کرنے کے لیے۔ ہسٹوریکل پلیس ہے وہ، وہاں پر بحرین کی ہسٹری سے ریلیٹڈ بہت سارا مواد موجود ہے، تو اس کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، پرانی تہذیب کو وہاں پر محفوظ کیا گیا ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بیت القرآن ہے، اس کا وزٹ کیا جا سکتا ہے، اور بحرین میں بے شمار اور بہت ساری جگہیں، بحرین کے جتنے بھی فورٹس ہیں، بحرین فورٹس ہے، آراد فورٹس ہے، رفح میں ہے، تو یہ بھی ہسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں بھی وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہوگا کہ ہم بحرین میوزیم میں ٹور لے کر جائیں گے، تو جو بھی ساتھی انٹرسٹڈ ہوں گے وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ تقریباً اگست میں ہم نے ترتیب دیا ہوا ہے کہ 3 اگست جو ہے یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا، سیٹرڈے کا دن ہے، موسٹلی لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے اس دن، تو اس دن ہم نے یہ پروگرام رکھا، اور مارننگ میں رہے گا یہ پروگرام۔ آخری جو پروگرام ہوگا اس کا ہسٹری آف بحرین کا، وہ 24 اکتوبر کو ہوگا ہمارا پروگرام، 24 اکتوبر، تو وہ ہمارا لاسٹ پروگرام ہوگا اس ایئر کا۔ تو یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو بات چل رہی تھی بحرین کی ہسٹری کے بارے میں، تو بحرین کی ہسٹری جو ہے وہ کافی پرانی تاریخ ہے، بحرین کی بہت پرانی تہذیب ہے،
बंद ही कर देते, बंद ही कर, चले दे, लिव इट ना। Switch off, it is better. جی تو بحرین کی جو تہذیب ہے یہ بہت پرانی تہذیبیں ہیں بحرین کی، اور یہ ایک نہیں کئی قسم کی تہذیبوں سے یہ گزرا ہے بحرین۔ اس میں ڈیلمن دور ہے، ٹائلوس دور ہے، اور یہ جو ادوار ہیں ان کی تہذیب کی اپنی ایک ہسٹری ہے، اور تقریباً جو بحرین میں ایک پرانی صنعت ہے آلی میں یہ موجود ہے، آلی پوٹری کے نام سے یہ فیمس ہے۔ وہاں ابھی بھی گورنمنٹ نے اسے آثار قدیمہ میں شامل کیا ہوا ہے، اور وہ جگہ جو ہے وہ وزٹ کی جا سکتی ہے، جایا جا سکتا ہے وہاں پر، اور باقاعدہ وہ لوگ آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ کیسے برتن بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک صنعت تھی اس ٹائم پر بحرین میں، اور تجارتی بیس پر یہ لوگ اسے استعمال کرتے تھے، اور کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پرانی ہے، یعنی 3000 سال پہلے سے یہ چلی آ رہی ہے یہ صنعت، اور اتنے پرانے دور میں یہ لوگ اتنے جدید تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اس کا وہ چرخی کا استعمال کرتے تھے۔ عموماً تو ہاتھوں سے برتن بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ تہذیب میں اتنے ایکسپرٹ تھے اس میں کہ یہ وہ چرخی کا استعمال کرتے تھے جو گھومتی تھی، اور اس کے اوپر برتن کو ڈیزائن کیا جا سکتا تھا۔ اور یہی تک نہیں بلکہ انہوں نے کلر مکسنگ جو ہے وہ بھی سیکھ لی تھی، بڑے اچھا فن تھا ان کے پاس کلر مکسنگ کا، اور یہ مکس کلرز جو ہیں ان کو ملا کے مکسنگ کر کے کلر کی، تو پوٹس جو تھے برتن ان کو کلر بھی کرتے تھے۔ تو یہ بڑی اچھی ان کی یہ صنعت تھی، اور یعنی تجارت کا یہ ذریعہ تھا ان کا۔ اس میں ڈنمارک کی ایک ٹیم جو ہے انہوں نے کافی انویسٹیگیٹ کیا اس کے اوپر، آثار قدیمہ کی یہ ٹیم تھی جو ریسرچر ہوتے ہیں وہ، تو انہوں نے یہ جو ہے پوری ہسٹری اس کی بیان کی کہ یہ کس طرح کی ان کی تاریخ ہے، کہاں سے چلی ہے یہ۔ تو یہ جو ہے یہ بہت پہلے یہ چیزیں، یعنی ڈیلمن دور سے پہلے کی یہ چیزیں جو ہے یہ اڈاپٹ کر چکے تھے اور سیکھ چکے تھے۔ معاشی طور پر اسلام سے پہلے ہی بحرین جو ہے خاصا مستحکم تھا، یعنی ان کے تجارت کے ذرائع جو تھے، کمائی کے ذرائع جو ہے وہ اچھا انہوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے تھے۔ ایک تو پرل ڈائیونگ کی صنعت تھی ان کے پاس، یعنی سمندر سے موتی نکالنا، اور سمندر سے موتی نکال کے جو بحرین کا پرل تھا وہ اچھا خاصا مہنگا سیل ہوتا تھا۔ تو ایک تو یہ ان کے پاس معیشت کے لیے ذریعہ تھا۔ دوسرا، بحرین اس دور میں ایک زرعی ملک مانا جاتا تھا، جہاں پر زراعت ہوتی تھی، فصلیں کاشت ہوتی تھی، جو گندم وغیرہ کاشت ہوتی تھی، اور یہی نہیں بلکہ پھل بھی کاشت ہوتے تھے، پھلوں کے درخت ہوتے تھے، انار اور اورنج وغیرہ بھی یہاں پر پائے جاتے تھے۔ تو سب سے زیادہ ایڈوانٹیج جو تھا ان کو وہ یہ تھا کہ یہاں پر میٹھے پانی کے بہت سارے چشمے تھے، میٹھے پانی کے بہت سارے چشمے تھے، اور عرب ملکوں میں اسی چیز کی سب سے زیادہ کمی تھی، میٹھے پانی کے چشموں کی، تو یہاں پر یہ وافر مقدار میں موجود تھے۔ تو اس کی وجہ سے بھی، اور پھر ان کی جو جغرافیائی صورتحال تھی اس کی وجہ سے بھی انہیں بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، کیونکہ یہاں بحرین سے آگے جو ہے انڈیا سے بحرین، اور پھر بحرین سے عراق، یمن، مصر، اور یہ جو ممالک ہیں ان میں تجارت ہوتی تھی، اور تجارت کے لیے جو مین بندرگاہیں استعمال کرتے تھے یہ ایک الخط کہتے ہیں اس کو، اور ڈیرین تھی، جواسا تھی، حجر
اس ٹائم بحرین کا یہ دارالحکومت بھی مانا جاتا تھا۔ تو یہ بندرگاہیں تھیں جو تجارت کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ جو بحرین کے جزیرے تھے وہ اوال کے نام سے مشہور تھے۔ ایک پرانا نام جو ہے بحرین کا اوال بھی تھا، تو اوال کے نام سے بھی بحرین فیمس ہے۔ جو جزیرے تھے بحرین کے، ان کو اوال بھی کہتے تھے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیلمن تہذیب ہے، ان کے قبرستان جو ہے آج بھی آپ عالی کی طرف جائیں، رفا کی طرف جائیں احمد ٹاؤن کی طرف، تو آپ کو رستے میں ان کے وہ ہسٹوریکل پلیسز، وہ پرانے قبرستان جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ اسلامک ہسٹری کی اگر بات کریں تو جو بحرین کی اسلامک ہسٹری ہے اس میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ ایک شخص ہیں جن کا ملتا ہے، اعلیٰ الحضرمی۔ اعلیٰ الحضرمی یہ اعلیٰ بن عبداللہ بن عماد الحضرمی ہیں، جو عبد الشمس قبیلہ تھا اس کے حلیف تھے یہ، اور یہ تقریباً کوئی 21 ہجری یعنی 642 عیسوی میں فوت ہوئے، اور ان کا اصل تعلق جو ہے ان کے خاندان کا وہ یمن سے تھا، حضرموت سے، اسی لیے ان کو حضرمی کہتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ ان کا خاندان جو ہے یہ مکہ مکرمہ شفٹ ہوا، تو وہیں پر انہوں نے پرورش پائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور جو ہے دعوت کا، اسی میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھیوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور بعض آثار جو ہے اس میں ملتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک کو بھی تحریر کیا تھا۔ دینی معاملات میں بھی کیونکہ ابتدائی دور کے مسلمان تھے تو اچھی خاصی معلومات رکھتے تھے، اور یہ پہلے مسلمان تھے جنہیں اسلام کے دشمنوں پر سمندری راستے سے حملہ کیا، جنہوں نے یعنی سمندر کا راستہ جو ہے انہوں نے یوز کیا اسلام دشمنوں کے خلاف، اور وہ 17 ہجری میں مسلم بحریہ کو فارس کے ساحلوں تک لے کے جانے کے ذمہ دار تھے یہ۔ تو اعلیٰ حضرمی جو ہیں یہ وہ پہلے شخص ہیں، طبقات الکبریٰ میں اس کا ذکر موجود ہے، ہسٹری کی کتاب ہے یہ، کہ یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بحرین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج کی مد میں 80,000 درہم جو ہے وہ روانہ کیے تھے۔ تو 80,000 درہم اس دور میں یہ کوئی معمولی اماؤنٹ نہیں تھا، بہت بڑا اماؤنٹ تھا، اور یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موصول ہوا یہاں سے۔ اور بحرین جو ہے جزیرہ نما عرب میں پہلے ممالک میں سے ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ بحرین میں اسلام کی ابتدا جو ہے قبیلہ عبد قیس جو ہے، عبد القیس، انہوں نے بحرین میں اسلام پر کام کیا، اور انہوں نے اسلام کی دعوت کو بحرین میں عام کیا، اور یہ قبیلہ جو ہے یہ اسلام کو بحرین میں پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ یہ ایک شخص ہیں عبداللہ الاشجع، یہ شیخ الاشجع ہے، الاشج۔ تو یہ جو ہے قبائلی رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، تو انہوں نے قاصدوں کا ایک تجارتی قافلہ بھیجا جو مدینہ سے گزر رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رابطہ کیا اور ان کی دعوت کے بارے میں مزید دریافت کیا۔
تو عمر بن عبدالقیس نامی جو سفیر تھے ان میں سے ایک شخص تھا جس نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خط جو ہے کیا ہے شیخ جی؟ الاشج، عبداللہ الاشج ہے، عبداللہ الاشج، تو یہ ان کے پاس لے کر گئے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انہیں اسلام کی دعوت دی تھی، تو المہم انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو مخفی رکھا جب تک کہ اسلام جو ہے وہ عام نہیں ہوا۔ اور بحرین کے جو حکمران تھے منذر بن سوا التمیمی، ان سے ان کا رابطہ ہوا، تو اس کے بعد انہوں نے علی الاعلان جو ہے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن سوا تمیمی جو ہیں ان کے نام خط بھی باقاعدہ لکھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ہجرت کے 7ویں سال جو ہے جب واضح برتری حاصل ہو گئی اور اسلام جو ہے وہ مکہ اور مدینہ جو ہے وہ فتح کر لیا گیا، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز سے باہر لوگوں کو اور ممالک کو جو حکمران تھے ان کو دعوتی خطوط جو ہے وہ لکھے۔ اس میں فارس کے حکمران جو تھے، بادشاہ روم کے شہنشاہ اور مصر کے جو تھے ان حکمران، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر کو جو خط لکھا تھا تو وہ باقاعدہ طور پر وہ خط جو ہے اس کی تاریخ میں، بحرین کی تاریخ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے المنذر بن سوا کے نام، تم پر سلامتی ہو۔ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں جو قادر مطلق ہے، جو نصیحت قبول کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جس نے میرے قاصدوں کی پیروی کی اور ان کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اس نے در حقیقت میری نصیحت کو قبول کیا۔ میرے قاصدوں نے آپ کے طرز عمل کی بہت تعریف کی ہے۔ میں آپ کو آپ کے موجودہ کام جو ہے انہیں جاری رکھنے کی ہدایت کرتا ہوں، اور نئے مسلمانوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ پر پورا موقع دیں۔ یہ منذر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا بھی تھا کہ میرا ملک جو ہے اس میں چونکہ یہودی بھی رہتے ہیں، مجوسی بھی رہتے ہیں اور عیسائی بھی رہتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں اور ان کو ان کے مذہب پر قائم رہنے دیں، اور ان سے خراج لیں، جزیہ لیں ان سے، اور جزیہ پر اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ تو اس سے ہمیں ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلامی ممالک میں اگر کوئی غیر مسلم رہتے ہیں اور ان کی بھی بڑی تعداد موجود ہے اور وہ اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں اور وہ اس ملک کے نیشنلز ہیں، تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ معاملات اپنے طے کر کے اس کا پارٹ جو ہے وہ بن کے رہیں۔ گو کہ موجودہ دور میں حالات اس کے برعکس چل رہے ہیں، لیکن شرعی طور پر یہ طریقہ جو ہے اسلام نے وضع کیا تھا۔ تو جب اسلام بحرین میں داخل ہوا تو یہ جو مجوسی، عیسائی اور یہودی تھے انہوں نے اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنے کو ترجیح دی، اور انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا، حلف لیا کہ ہم جزیہ جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ بحرینی عوام جو ہے یہ آبادی جو ہے بحرین کی، یہ اصل میں مختلف عرب قبائل پر مشتمل ہے۔
क्योंकि मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया है कि इनकी मईशत जो है वो काफ़ी मुस्तहकम थी और अच्छा गिरफ्त थी मईशत के ऊपर, और इनकी जो जोग्राफियाई अहमियत थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ से आगे दूसरे ममालिक के साथ तिजारत होती थी। इराक़, यमन, मिस्र, इराक़ का जो पुराना नाम उसका जो है वो मेसोपोटामिया है, तो उसमें ये जो है तिजारत होती थी। तो बहुत सारे अरब कबाइल जो है वो हिजरत करके यहाँ आके आबाद हो गए थे। तो जो असल अरब हैं वो असल में कबाइल बहरीन में जो आबाद है तो वो अरबुन नस्ल हैं। जो असल अरब हैं बहरीन के वो अरबुन नस्ल हैं, वो कोई और दूसरे किसी उससे नहीं ताल्लुक़ उनका। तो अरब जो है ज़ाहिर है अरबी उनकी ज़ुबान है, तो इसकी वजह से दीन की तरफ भी ये लोग जल्दी माइल हुए, इस्लाम की तरफ, और इस्लाम को इन्होंने कबूल भी किया। तो 1932 से 1970 के दरमियान बहरीन में पेट्रोल पर रिसर्च शुरू हुई। तो इस दौरान में काफ़ी हद तक पेट्रोल जो है वो बहरीन में दरियाफ़्त हुआ। तो जब पेट्रोल दरियाफ़्त हुआ तो यहाँ पर जो इनकी पर्ल डाइविंग की जो सनत थी वो काफ़ी मुतासर हुई, और अभी तकरीबन जो है वो मादूम हो चुकी है, क्योंकि अब जो है कोई उस तरफ जाता नहीं है और वो डाइविंग का वो सिस्टम नहीं रहा। तो तरक्की जो है वो बामे उरूज पर है, और नई नई चीज़ें जो है वो बहरीन के उसमें मईशत में दाखिल हो रही हैं। तो इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पीछे किया जाता रहा। बहरीन का जो सरकारी मज़हब है वो इस्लाम है, और लैंग्वेज इनकी जो है वो अरबी है। लिबास आम लिबास जो है वो थोब और गतरा अकाल है, लेकिन पैंट शर्ट और भी दूसरे लिबास जो है ख़ारिजी लोग जो है जहाँ पर वो पहनते हैं, उनको आज़ादी है, किसी किस्म का कोई किसी को पाबंदी नहीं है। बहरीन जो है अखलाकी लिहाज से बहरीन को बड़ी इज़्ज़त हासिल है, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताता हूँ कि बाहर भी आप जाएं ना तो वो आपको बताते हैं इसके बारे में कि हमने बहरीनी लोगों को बड़ा बाअखलाक पाया है, और इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी तारीख़ बन जाती हैं और आपकी अहमियत को बढ़ा देती हैं। हम उन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं, और ये असल में अखलाकियात का हिस्सा हैं। और जब आपके अखलाक अच्छे होंगे तो लामहला आप दूसरे के दिलों पर राज करने लगेंगे। और यही वजह है, आप देखें कि बहरीन जो है ये किसी से भी आप बात करें तो वो यही कहता है कि यार बहरीन जो है इसमें मुझे बड़ी अपनाइयत मिलती है, और मुझे पता नहीं, एहसास नहीं होता कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में आ गया हूँ। तो मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम जब मैंने बहरीन में कदम रखा तो होता है इंसान को कि अपने मुल्क से दूर आया है तो उसको परेशानी होती है या मलाल होता है कि यार मैं इतना अपना मुल्क छोड़ के इतनी दूर आ गया हूँ। तो यकीन जाने कि मैं जब बहरीन में उतरा तो मुझे ज़रा इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। यहाँ इतनी अपनाइयत मिली है, और यहाँ के क़वानीन जो है उनको भी आप देख लें, बिला वजह किसी किस्म का आपको कोई तंग नहीं करेगा। और यही किसी मुल्क के और किसी मुआशरे का हुस्न है कि लोग जो है जब एक दूसरे का एहतराम करते हैं। सलाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आम है, बाकी अरबों की बनिस्बत यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यानी कोई भी मिलता है तो सलाम करता है एक दूसरे से। तो ये हमें चाहिए कि हम ये चीज़ें अडॉप्ट करें अपने अंदर, जो हम बाहर से यहाँ आए हैं जो लोग, ये चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो ये मुआशरे का हुस्न है, इनको हमें अपनाना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये आप देखें कि
آپ گاڑی کی مثال لے لیں، آپ کسی کو اوورٹیک کرنا چاہتے ہیں، آپ نے بیپ کیا اس کو، تو راستہ اگر اس نے آپ سے مانگا اور آپ نے دے دیا راستہ، تو وہ آگے جا کے یا تو بیپ کر دے گا یا ہاتھ سے اشارہ کر دے گا، شکریہ ادا کر دے گا۔ تو یہ بڑا حسن ہے اس معاشرے کا، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے یہاں کے حکمرانوں کو کہ انہوں نے امن عامہ یہاں پر قائم رکھا ہوا ہے، سب کو حقوق مساوی دیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر صورتحال جو ہے وہ باقی ممالک کی بنسبت جو ہے وہ کافی مختلف ہے۔ تو مزید جو ہے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں چیزوں کا ذکر کریں گے۔ جو آج کا کنکلوژن تھا وہ تقریباً میں نے مکمل کر دیا ہے، بحرین کی پرانی مختصر ہسٹری کے بارے میں تھا۔ تو ہمارے شیخ حفظہ اللہ موجود ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے آج فرسٹ ٹائم مرکز میں تشریف لائے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہم ان سے تھوڑا استفادہ کریں۔ میں دعوت دیتا ہوں فضیلت شیخ الدکتور محبوب ابو عاصم حفظہ اللہ کو کہ وہ طاعت ولاۃ الامور کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ماشاءاللہ ابھی آپ بحرین کے حوالے سے سن رہے تھے، اور ہمارے شیخ مظفر صاحب ماشاءاللہ آپ کو یہاں کے تعارف کروا رہے تھے اس مملکت کے حوالے سے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آدمی جہاں رہتا بستا ہے اس کے بارے میں اس کو معلومات ہونی چاہیے، اور خصوصی طور پر اگر وہ اسلامی ملک ہو کہ جس کا تعلق اس کا ایمان اور دین کے حوالے سے ہے، سمجھے نا، کہ نہ کہ صرف جگہ کے حوالے سے، بلکہ اس سے پہلے ایک بہت گہرا تعلق جو ایک مسلمان کا دوسرے کے ساتھ ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اس ملک کی تاریخ بہت قدیم تاریخ ہے، بلکہ اسلام کی سب سے پہلی فتوحات میں سے یہ اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے مسلمانوں کے ہاں جو مال غنیمت آنے والے، جسے ابھی آپ سن رہے تھے، وہ سب سے بڑا مال غنیمت، بلکہ آپ کو حدیث سناتے وہ بڑی دلچسپ حدیث ہے کہ صبح فجر کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگ کافی جیسے تیار ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ آپ کو ملے، تو آپ نے لوگوں کے چہروں کو پڑھ لیا کہ بڑی خوشی ان کے چہروں پر نظر آ رہی ہے۔ تو آپ میں پتہ چلتا ہے کہ تم لوگوں کو علاء الحضرمی کے آنے کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ بحرین سے مال لے کر آئے ہیں۔ تو یعنی حدیث میں باقاعدہ بحرین کا ذکر، لیکن آپ کو شاید بتایا گیا نہیں، بحرین جو ہے سابقہ تاریخ میں جو تھا نا، وہ بصرہ سے لے کر عمان تک تھا۔ صرف یہ چھوٹا سا جزیرہ نہیں، بصرہ سے عمان تک یہ مشرقی ساحل جتنا بھی ہے خلیج کا، یہ سارا بحرین شمار ہوتا تھا۔ تو علی کل حال اس کی تاریخ بڑی دلچسپ تاریخ ہے، پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ اور آخر میں جو ذکر کر رہے تھے بحرین کے حوالے سے، یہاں کے لوگوں کا مزاج، اس کا اندازہ اس کو ہوتا ہے کہ جو گلف کے دوسرے کنٹریز میں رہ کر آیا ہو، اس کو صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی ہی کتنا بڑا فرق ہے یہاں کے لوگوں کے اندر اور باقی دوسرے ملکوں کے لوگوں کے اندر، گلف کے جو دوسرے کنٹریز ہیں۔ تو حقیقت بات یہی ہے کہ جس انداز سے یہاں کے لوگوں کے اندر ایک تواضع کا انداز ہے، ایک ملنساری کا طریقہ ہے، اور ایک اپنائیت ہے، وہ آپ کو شاید ہی گلف کے اندر خاص طور پر کسی اور ملک کے اندر آپ کو ملے۔ یعنی کہ وہ میں گلف کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر تو کہ سارا عرب علاقہ ہے، اور سارے لوگ تقریباً ایک ہی نسلاً سارے قریب قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود
یہاں کے لوگوں کا مزاج جو ہے بڑا ہی یعنی کہ بہت اچھا مزاج ہے حقیقت میں، جو ہم نے جج کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح لوگوں کو رزق تقسیم کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، تو جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع دیا۔ تو مجھے جو اپنے ٹاپک جس پر بات کرنے کے چند منٹ بات کروں گا، زیادہ نہیں کیونکہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے، وہ اسی حوالے سے ہی کہ ہمارے جو حکمران ہیں، ولاۃ الامور ہیں، ان کے حوالے سے ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ حقیقت میں اس موضوع کو شروع کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کے لیے حکمرانی کی کس قدر ضرورت ہے۔ ولایا، حکمرانی، حکومت، اس کا اندازہ آپ کو یہاں سے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد صحابہ اکرام کو آپ کے دفن کرنے کی فکر نہیں تھی۔ فکر کس بات کی تھی؟ خلافت کی، خلافت کی فکر تھی۔ اگرچہ دین کے دشمن، منافق اور زندیق اس چیز کو اٹھا کر اسلام کے اوپر ایک تان بازی کرتے ہیں، خصوصاً صحابہ کے اوپر، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے نزدیک اس چیز کی کس قدر اہمیت تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر اس مسئلے کو کچھ وقت کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے تو کس قدر جو ہے اختلافات اور انتشار پیدا ہو سکتا ہے، اور ہو رہا تھا، واقعی ہو بھی رہا تھا۔ تو اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کرنے کے سوچا کہ سب سے پہلے خلافت کا مسئلہ حل کرو، خلیفہ مقرر کرو، حکمران کی تعیین ہو، حکمران کو اس کو مقرر کرو، اس کے بعد باقی کام ہو، تاکہ شیطان کو کسی طریقے سے بھی یعنی کہ سوسائٹی کے اندر کوئی تفرقہ بازی، اختلاف پیدا کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس لیے اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے حکمران کی لیڈرشپ کی کس قدر ضرورت ہے۔ اور عربی کا ایک شعر ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اگر لوگوں کا کوئی لیڈر ہے تو واقعی ہی وہ ایک انسانی معاشرہ ہے جو ایک ساتھ مل کے چل رہا ہے۔ اگر ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے تو وہ اور جانور پھر برابر ہیں۔ حتیٰ کہ جانوروں کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ ہوتی ہے، ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نظم و ضبط ہوتا ہے، اس طرح تو چیز ہے کہ انسانوں کے اندر۔ اس لیے اسلام نے بہت بڑی اس کی اہمیت دلائی ہے، لیڈر بنانے کی، لیڈر مقرر کرنے کی، چاہے وہ کسی بھی نام سے ہو، وزیر اعظم کے نام سے ہو، صدر کے نام سے ہو، کنگ کے نام سے ہو، کسی بھی نام سے ہو، لیکن کوئی ایسا چلانے والا کوئی لیڈر ہو کسی بھی سوسائٹی کو کہ جس کے تحت لوگ چلتے ہوں۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ اسی سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر ضروری چیز ہے، اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو اس کی موت جاہلیت کی موت قرار دی ہے کہ جو کسی حکمران کی بیعت میں نہیں ہے، یعنی حکمران موجود ہے لیکن وہ کہتا ہے مجھے اس کے ساتھ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ مانتے کہ آدمی جب مرے گا جاہلیت کی موت مرتا ہے، اسلام پر اس کی موت نہیں ہے۔ یعنی اتنی سخت وعید ہے اس موضوع پر، یعنی حکمران کو مقرر کرنا، حکمران کی بیعت کرنا، اور بیعت کرنے کا معنی کہ واقعی ہی اس کے ساتھ ایک طرح کا ایگریمنٹ کرنا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، تیری اطاعت کریں گے، تیرے ساتھ مل کر چلیں گے اور معاملات کو چلائیں گے۔ تو یہ اطاعت، یہ بیعت، اور بیعت کرنے کے بعد پھر اس کی اطاعت کرنا، اطاعت کے حوالے سے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اولی الامر ہیں۔ اولی الامر میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک ہیں علماء اور ایک ہیں حکمران۔ بعض اوقات یہ دونوں صفتیں ایک ہی شخصیت کے اندر ہوتی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ عمر فاروق، چاروں خلفاء علماء بھی تھے، حکمران بھی تھے، اور تقریباً قرون علماء یعنی کہ پہلی صدیوں کے حکمران ایسے ہی ہوتے تھے۔ وہ ایک وقت میں ہی خلیفہ بھی تھے، حکمران بھی تھے، اور علماء بھی ہوتے تھے۔ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم بھی وہی ہو۔
تو اگر دونوں ہی صلاحیتیں کسی کے اندر اکٹھی ہو جائے تو بہت اچھی چیز ہے، ورنہ علماء اور حکمران دونوں مل کر یہ ولایت کا یعنی کہ مقام پورا ہوتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں ولاۃ الامر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اگرچہ اس اطاعت کو مشروط رکھا ہے، شرط کیا ہے کہ ان کا حکم جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ تو اور اس پر ہمیں سختی سے اس بات کی تاکید کی کہ ہم حکمرانوں کی اطاعت کریں، اپنے ولاۃ الامر کی اطاعت کریں، چاہے وہ بعض اوقات ہمارا مال بھی کیوں نہ کھا لیں اور ہم پر ظلم بھی کیوں نہ کریں، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ آپ فرماتے وَإِنْ أَكَلَ مَالَكَ وَضَرَبَ ظَهْرَكَ، اگرچہ وہ تمہارا مال بھی کھا لے تمہیں مارے بھی تب بھی اس کی اطاعت کرو، کیوں اس کا حکم دیا؟ حتیٰ کہ بعض اوقات یہاں تک کہ بھی کہ اگر حکمران فاسق و فاجر بھی ہے، ہوتا ہے بعض اوقات حکمران نیک نہیں ہے، فاسق قسم کا آدمی ہے، لیکن ہے مسلمان، اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہے، آپ فرمائیں کہ تب بھی تم اس کی اطاعت کرو۔ کس لیے؟ کیونکہ اصل بات جو ہے، اصل حقیقت جو ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے پیچھے راز دیکھنا ہے تو آج آپ عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر اپنے سامنے دیکھ لیں۔ آپ کے ہاں بعض ملک، یہیں کے آس پاس کے ملک آپ دیکھ لیجیے کہ جہاں پر حکمرانی نہیں ہے، جہاں پر دنگے فساد ہیں، بد امنی ہے، خانہ جنگی ہے، چاہے وہ یمن کا علاقہ لے لیں، چاہے عراق لے لیں، سیریا لے لیں، سمجھے نا؟ ان جگہوں پر حالت کیا ہے؟ یہی وہ ملک ہیں عراق جیسے کہ جہاں پر کبھی وہ وقت تھا کہ ہمارے ملکوں سے لوگ آتے تھے وہاں پر کام کے لیے، انکم حاصل کرنے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے، اور آج یقین کریں کہ وہاں پر لوگ بھوکوں مر رہے ہیں۔ نہ کہ صرف امن و امان نہیں ہے، بلکہ کوئی کاروبار بزنس نہیں ہے، نہ لوگوں کا دین محفوظ ہے، نہ ان کا مال محفوظ ہے، نہ ان کی جانیں محفوظ ہیں، نہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ حکمران کو گرا دیا گیا، حکمران کی اطاعت کو خارج کر دیا گیا۔ یہ پریکٹیکلی آپ کے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں۔ اسی سے ہم کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بعض اوقات اب ان حکمرانوں کو اگر دیکھیں سیریا کا، یعنی کہ اس طرح کے لوگ ہمارے سامنے ہوں، ان کے جو ظلم ستم ہیں، ان کے جو بھی، لیکن اس کے باوجود ایک حکمران ہے، اس کے ماتحت ایک نظام چل رہا ہے اور ایک امن و امان قائم ہے، چاہے وہ کسی حد تک قائم ہے، اس دنگے فساد سے، بد امنی سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جہاں پر کسی کی جان مال محفوظ نہ ہو۔ اسی سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت کا جو قرآن و سنت کے اندر سختی سے حکم دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ اگر حکمران نہ ہو، ان کی اطاعت کو ختم کر دیا جائے تو پھر وہاں پر سوائے دنگے فساد کے، بد امنی کے اور لوٹ مار کے باقی کچھ نہیں رہتا۔ نہ کہ صرف لوگوں کی جان مال محفوظ نہیں، ان کا دین محفوظ نہیں ہوتا۔ جب مسجد میں جا ہی نہیں سکتے آپ، مسجد میں جا کر عبادت کیا کرو گے؟ آپ کی عبادت نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس لیے اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ موضوع کتنا اہم ہے، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت کے اندر اطاعت کی جو یعنی کہ اس کی تاکید کی گئی، بلکہ حکمرانوں کے ساتھ مل کر چلنا، اگر کوئی بغاوت ہوتی ہے، ان بغاوتوں کے خلاف کھڑے ہونا، ان کے ساتھ، ان کا ساتھ دینا حکمرانوں کا، ان بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے، دبانے کے لیے، اور ان کے لیے دعا کرنا۔ حقیقت میں آج ہمارے ہاں یعنی ایک عرصے سے لے کر، صرف آج کی بات نہیں، ایک عرصے سے لے کر ہمارے وہ ایک یعنی کہ ایسی ذہنیت حکمرانوں کے خلاف، اور خصوصاً آج کل کا میڈیا جو ہے اس میں بھی حکمرانوں کے خلاف طرح طرح کی باتیں، کوئی گالی گلوچ، تان و تشنیع، اس سے ایک مزاج بن چکا ہے حکمرانوں کے پر بات چیت کرنا، ان پر تان و تشنیع کرنا۔ حالانکہ چغلی غیبت کرنا کسی کی کیسی ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کی غیبت، کسی عام فرد کی غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو کیوں گناہ ہے؟ کیونکہ اس آدمی کو اذیت ہوتی، تکلیف ہوتی ہے جس کی آپ غیبت کرتے ہو، اس کی ممکن عزت پر حرف آتا ہے۔ لیکن کسی عام آدمی کی غیبت کر کے کہ آپ کو معاشرے کے اندر بڑا بگاڑ پیدا کر رہے ہو، کوئی دنگا فساد ہوتا پیدا نہیں، صرف اس آدمی کے حد تک ہے۔ ممکن ایک
معمولی ایک محدود دائرے کی حد تک، اس کے باوجود اس کو بڑا کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ چہ جائے کہ حکمرانوں کی غیبت، کہ جس غیبت کے پیچھے جو ہے ایک بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہو، لوگ بگڑتے ہوں، لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہو، تو اس لیے حتیٰ کہ حکمران کی غلطی بھی اس کو سر عام کہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل قدر صحابی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگ حکمرانی کے خلاف اس طرح کی ذہنیتیں اس وقت بن نہیں تھیں، تو حضرت عثمان کے خلاف کچھ شبہات پیدا، اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت اسامہ کو کہا کہ آپ حضرت عثمان سے جا کے بات کرو۔ تو اسامہ کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ان سے بات نہیں کرتا؟ اور کیا تم چاہتے ہو کہ میں نے اگر ان سے کوئی بات کی ہو تو آ کے اعلان کروں کہ میں نے عثمان سے یہ بات کی ہے؟ کیا مطلب ان کے کہنے کا؟ کہ میں کو اگر چیز دیکھتا ہوں جہاں پر نصیحت کرنے کی، اصلاح کی ضرورت ہے، جا کے بات کرتا ہوں، لیکن میری ان سے بات ان کے اور میرے درمیان ہوتی ہے، ممبر پر کھڑے ہو کے نہیں ہوتی، مجمع عام کے اندر نہیں ہوتی، جس طرح ہمارے جاہلوں کا انداز ہے۔ سمجھے نا؟ حکمرانوں کی اصلاح کرنا فرض ہے، غلطی ان کی بھی غلطی ہے، ان کو بھی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اہم ترین فرائض میں سے ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح کہ کسی عام آدمی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ یہ بڑی اہم وہ موضوع ہے جس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ابھی جو آپ سن رہے تھے ہمارے ملکوں کے اندر امن و امان نہ ہونا، جس وجہ سے نہ کوئی ترقی ہے، نہ کوئی، ہر طرح کی بد امنی کی وجہ سے ہر طرح کا فساد ہے، مالی فساد، سیاسی فساد، ہر طرح کا فساد، اس کی وجہ یہی ہے۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ وہ کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے کوئی کسی کو جاننے کے لیے تیار نہیں، اور یہی اصل شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے کسی بھی سوسائٹی کو تباہ کرنے کا۔ اور اسی لیے بتایا کہ اسلام چاہتا ہے کہ لازماً اپنے میں سے کسی کو بڑا بناؤ، بلکہ اور تو اور بھی آپ مانتے ہیں کہ اگر 3 آدمی سفر پر نکلتے ہیں کسی سوسائٹی، ماحول، معاشرے کے اندر جہاں پر لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے ہوں، ان کا تو حکمران ہونا ایک بہت بڑی بات ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ 3 آدمی سفر پر اگر نکلتے ہیں تو پھر بھی کیا کریں؟ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں۔ سفر پر 3 آدمی صرف، سفر کتنا ہے؟ 2 دن کا، 4 دن کا، 8-10 دن کا، کتنے لوگ ہیں؟ 3 لوگ ہیں۔ ان کا سفر میں کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کوئی وہاں پر کوئی سیاست کو حکومتیں چلا رہی ہیں؟ نہیں، پھر بھی چونکہ ایک ساتھ چلے ہیں، ایک اجتماعی نظام ہے، ایک سوشیالوجی طور پر ان کو ایک ساتھ مل کر چلنا ہے، تو مل کر چلنے کے لیے پھر کیا ہے کہ لازماً ان میں سے ایک بڑا ہو جس کی بات مانی جائے، لازماً ایک ہو ان میں سے جس کی طرف سبھی جو ہے لوٹے کہ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنے اپنی رائے لے کر کھڑا ہو، اپنے اپنے مزاج کے ساتھ چلے۔ ایسا سفر کے اندر اگر نہیں چل سکتے 3 آدمی، جب تک وہ ان کو چلانے والا نہ ہو، تو چہ جائے کہ ہم کہیں کہ پورے ملک کے اندر، پوری کسی قوم کے اندر ان کو کوئی چلانے والا نہ ہو، ایسے ہی چلتی رہے گی۔ تو بھائیو، اس لیے یہ موضوع جس میں نے عرض کی کہ پہلے کہ موضوع اس کو گھنٹوں کی ضرورت ہے، لیکن صرف اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں آج کے وقت میں مسلمانوں کو اشد ترین ضرورت ہے اس موضوع کو سمجھنے کی، حکمران اطاعت، ان کے ساتھ مل کر چلنا، اور جب تک کوئی ایسا کام ان سے نہ ہو کہ جو خلاف شریعت ہو، اس وقت ان کی اطاعت کرنا، یہ وہ اہم ترین اسلام کے فرائض میں سے ہے کہ جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، اور جس کی کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ گچھ ہے، اور جس کے بارے میں آپ کا ابھی حدیث سن رہے تھے۔ آپ مانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسے فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے کہ جس کو جو کسی حکمران کی بیعت میں نہیں ہے، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو ضرورت ہے اس موضوع کو سمجھ کر امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اور مسلمان معاشروں کو مضبوط کرنے کے لیے، کافر یہی چاہتا ہے کہ آپس میں حکمران قومیں آپس میں لڑیں اور لڑکے کمزور ہوں، تو اپنے آپ کی اپنی قوتوں کو کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے ان تعلیمات کو جانا جائے اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان چیزوں کو سمجھنے کی اور امن و امان کو قائم کر کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک و قوم کے لیے کام کرنے کی۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔
استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ. جی شیخ صاحب اللہ يبارك فيكم جزاكم الله خير الله يرفع قدركم.